بصیر رحمۃ اللہ علیہ سے ان کو برس کا مرض ہو گیا تھا. برس کا مرض یہ ہوتا ہے جس سے داغ ہوتے ہیں جسم پہ سفید سفید داغ ہو جاتے ہیں. یہ برس کا مرض ہو گیا تھا علامہ بصیر رحمۃ اللہ علیہ کو. تو اس کا اینڈ ہوتا تھا کہ بندہ فوت ہو جاتا تھا. اسٹینڈ ایسا ہوتا تھا. تو آج کل تو یہ کوئی ایسا مرض نہیں ہے لیکن پہلے زمانے میں ایسا تھا. تو علامہ بصیر رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے نبی کے عاشق سے ایسے ایسے وشاف ہیں. انہوں نے یہ قصیدہ لکھا مولایا وصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته. تو یہ قصیدہ پورا لکھا علامہ بصیر رحمۃ اللہ علیہ نے. قصیدہ لکھنے کے بعد سو گئے. اچھا ایک برس کا مرض تھا اس کے ساتھ فالج بھی ہو گیا تھا تو یہ بستر سے ہل نہیں سکتے تھے. ایک آخری دن گن رہے تھے تو خواب آیا اور خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. فرمایا بصیری قصیدہ سنا. تو امام بصیر رحمۃ اللہ علیہ نے وہ قصیدہ اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیا. تو آپ نے فرمایا تجھے کیا انعام ہو کہ تم نے میری تعریف کی ہے. تو کہنے لگے یا رسول اللہ یہ برس کا مرض ہے دعا کر دیں گے صحیح ہو جائے. اور دوسرا مجھے یہ فالج ہو گیا ہے اس کے لیے دعا فرما دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر چادر رکھی. فرمایا یہ چادر ہٹائے گا تو تیرا سارا برس کا مرض ختم ہو جائے گا اور تو اٹھ کے جانا اور دروازہ کھولنا. تو اٹھے خواب سے اٹھے تو دیکھا اوپر چادر اڑی ہوئی ہے. چادر سے خوشبو آ گئی. تو کہنے لگے جب چادر ہٹائی تو خود ہٹتی چلی گئی. جسم حرکت کر رہا ہے فالج ختم. چادر دیکھا جسم پہ کوئی برس کا نشان نہیں. فوراً دروازہ کھٹتا تھا تو اٹھے دروازہ کھولا. کہنے لگے کہ جی کون کا بصیر قصیدہ سننا ہے. تو تجھے کیسے پتا. میں تو قصیدہ ابھی رات کو لکھا تھا اور سو گیا تھا. تمہیں کیسے پتا. کیا جہاں تو کھڑا ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قصیدہ سنا رہا تھا میں بھی وہیں پہ کھڑا سن رہا تھا. علامہ بصیر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قصیدہ. ایران کا جو بادشاہ کا وزیر تھا اس کو آشوب چشم کا مرض ہو گیا. آج کل آشوب چشم تو کچھ بھی نہیں. تو لیکن اس زمانے میں ایسا مرض تھا کہ جس کو آشوب چشم لگ گیا وہ نابینا ہو جائے گا. اس کی بینائی بالکل دھندلی پڑ گئی اور قریب وقت کیا ہونے والی تھی اس کی بینائی. اس کو خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. میں فرمایا جاؤ بصیری کا قصیدہ لے کر آنکھوں پہ رکھو تو ٹھیک ہو جائے گا. پتہ کرا بصیری کون ہے. پتہ کراؤ. پورے ایران میں خبر دعائی. پتہ چلا ایک بصیر ایک عام سے عالم ہے. تم نے کوئی قصیدہ لکھا ہے. ہاں لکھا ہے لیکن تمہیں کیسے. جسے پورے پاکستان میں کوئی آدمی نعت لکھ لے تو وہ کتنے مشہور ہوگی نعت. کسی کو زیادہ علاقے والوں کو پتا ہوگا. تب بادشاہ کو کیا دو تو وہ قصیدہ مجھے دو. وہ قصیدہ لیا اور آنکھوں کو بند کر کے یوں آنکھوں پہ لگایا اور آنکھوں سے ہٹایا تو آشوب چشم ختم. ساری دنیا صاف ستھری نظر آ رہی. تو وہ قصیدہ لے کے اپنے محل پہ لگا لیا. وہ قصیدہ آج بھی چلتا ہے. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے تو انہوں نے قصیدہ لکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی فرمانے لگے کہ حضرت یہ قصیدہ لکھا. قصیدہ تو بہت اچھا ہے لیکن بصیرے کے قصیدے جیسے نہیں ہو سکتے. اگلے دن اور محنت کی اور کوشش کی. قصیدہ لکھا اور قصیدہ لکھ کے جناب کے استاد کو دکھایا تو کہنے لگے بہت اچھا قصیدہ لکھا ہے لیکن بصیرے کے قصیدے کی کیا بات ہے. اگلے دن پھر محنت کی پھر دیا بہت اچھا لکھا ہے لیکن بصیرے کے قصیدے جیسا نہیں ہو سکتا. اس کا جی کیا مسئلہ ہے. کہنے لگے آؤ میرے ساتھ. یوں اپنا بغل میں کیا بغل میں دیکھے نا نیچے تک کیوں. تو ایسے بزرگوں کو یہ طاقت حاصل ہوتی تھی. مکاشفہ ہوا سب چیزیں کھل گئی. آپ کے دربار کی جاری مبارک ہٹی اور دیکھا کہ قبر مبارک کے اندر کا منظر ہے. ایک محفل لگی ہوئی ہے.
محفل لگی ہوئی ہے اور محفل کے اندر ابو بکر عثمان و عمر و علی سب بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور علامہ بصیری کھڑے ہوئے ہیں اور وہ قصیدہ سنا رہے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، تو قصیدہ سنا رہے ہیں اور پھر دوبارہ اٹھایا حامیہ، جہاں قصیدے تو بہت ہیں لیکن بصیری کے قصیدے جیسا